اس مشورے کو حضرت امام نے قبول کیا اور پھر اپنے بھائی حضرت مسلم کو روانہ کیا، اور جب حضرت مسلم جانے لگے تو انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے لیا، محمد اور ابراہیم جن کا نام تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لگ گئے، ہم بھی چلیں گے، وہ ساتھ میں لے کے چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک دن پہلے ہی دن 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری تھا، لوگ قافلہ در قافلہ جوگ در جوگ آتے تھے اور یعنی بیعت ہوتے چلے جاتے تھے۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر حضرت مسلم نے خط لکھ دیا اپنے بھائی کو، بھائی جان یہاں کا ماحول بہت صحیح ہے اور لوگ بہت مشتاق ہیں، آپ کے بڑے چاہنے والے عقیدت مند ہیں، ایک ہی دن میں پہلے ہی دن میرے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، اور پھر ابھی تک بیعت کا سلسلہ جاری ہے، آپ جتنی جلدی ہو وہاں سے تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس خط کو پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد پھر صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو لے کر، جس میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور پھر کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت مسلم کا قاصد نکلا امام کے پاس خط لے کر، اور ادھر یزید نے بصرہ کے گورنر عبید ابن زیاد کو ٹرانسفر کر کے کوفہ بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین نے اپنا نائب اور جانشین بنا کر مسلم کو بھیجا ہے، اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جاؤ ان کو روکو، اور جو لوگ شہر کے لوگ ہیں، معزز گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو قید کر لو اور سب کو بیعت توڑواؤ اور میری بیعت لو۔ اور کبھی رسول اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں دیتے ہیں اور وہ چوستے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی گلا چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ چوما میرے رسول نے حجر اسود کو، صبح قیامت تک حاجی چومتا رہے گا، اس لیے کہ رسول نے اسے چوما ہے، اور حسین کو تو بار بار چوما ہے میرے رسول نے، کئی بار چوما ہے میرے رسول نے، ہر بار چوما ہے اللہ کے رسول نے، تو پھر امام حسین کی مرتبہ اور ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ دوستو، اس نواسے کو جس کو رسول نے اتنے پیار سے پالا ہو، اس نواسے کو جس کو پیغمبر نے اتنے پیار سے اور اس کو پروان چڑھایا، اسی نواسے پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور پھر انہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مدینہ سے رخصت ہونے لگتے ہیں، اور رخصت ہونے کا میں نے بتایا وہی طریقہ تھا جو پیغمبر نے سنت، یعنی پیغمبر کی سنت تھی کہ جب دین کو بچانا ہو تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، دین کے لیے رسول نے ہجرت کی، آج اسی دین کی بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو بھی مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اپنے بال بچوں سمیت حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مکہ تشریف لے آتے ہیں، اور مکے میں قیام رہتا ہے، لیکن جب مسلسل وہاں سے پیغام آنے لگتے ہیں کوفہ سے، حضرت امام مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں جو موجود اجل صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابی رسول جو مکہ میں موجود تھے، ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ادھر سے مسلسل میرے اوپر پیغام آ رہے ہیں اور خطوط کا سلسلہ جاری ہے، قاصد پہ قاصد آ رہے ہیں، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ تو دوستو بس یہی ہوتا ہے کہ سب نے مل کر یہی مشورہ دیا، اے امام ہم جانتے ہیں کہ آپ رکنے والے نہیں ہیں، آپ یقیناً جانے والے ہیں، لیکن ایک کام کیجئے، مصلحت یہی ہے، تقاضا یہی ہے، اسی میں یعنی بہت بڑی مصلحت ہے کہ آپ پہلے خود نہ جائیں بلکہ اپنے کسی قاصد کو بھیجیں، اپنے نائب کو بھیجیں، اپنے خلیفہ بنا کر کسی کو بھیجیں، اور وہ وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے، اور اگر وہاں کے حالات صحیح ہیں تو پھر آپ یہاں سے جانے کا ارادہ کریں۔ اس بات کو، اس مشورے کو حضرت امام نے قبول کیا اور پھر اپنے بھائی حضرت مسلم کو روانہ کیا، اور جب حضرت مسلم جانے لگے تو انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے لیا، اور محمد اور ابراہیم جن کا نام تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لگ گئے، ہم بھی چلیں گے، وہ ساتھ میں لے کے چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک دن پہلے ہی دن 40,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد مسلسل بیعت کا سلسلہ جاری تھا، لوگ قافلہ در قافلہ
جھوک در جھوک آتے تھے اور یعنی بیعت ہوتے چلے جاتے تھے۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر حضرت مسلم نے خط لکھ دیا اپنے بھائی کو، بھائی جان یہاں کا ماحول بہت صحیح ہے اور لوگ بہت مشتاق ہیں آپ کے، بڑے چاہنے والے عقیدت مند ہیں۔ ایک ہی دن میں، پہلے ہی دن میرے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور پھر ابھی تک بیعت کا سلسلہ جاری ہے، آپ جتنی جلدی ہو وہاں سے تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس خط کو پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد پھر صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو لے کر، جس میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور پھر کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت مسلم کا قاصد نکلا امام کے پاس خط لے کر، اور ادھر یزید نے بصرہ کے گورنر عبید ابن زیاد کو ٹرانسفر کر کے کوفہ بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین نے اپنا نائب اور جانشین بنا کر مسلم کو بھیجا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جاؤ ان کو روکو اور جو لوگ شہر کے لوگ ہیں، معزز گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو قید کر لو اور سب کو بیعت توڑواؤ اور میری بیعت لو۔ یہ بہت ظالم سفاک قسم کا آدمی تھا، نہایت کمینہ اور رذیل الفطرت قسم کا آدمی عبید ابن زیاد۔ جب اس کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا اور جب یہ چھل کپٹ کے ذریعے جیسے تیسے کوفہ میں داخل ہوا اور جب کوفہ گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا تو اس نے شہر کے بڑے بڑے رئیس لوگ جو معزز افراد تھے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان سے کہا کہ بھئی تم اپنے رشتہ داروں کو، جب ان کو گرفتار کر لیا حضرت مسلم کو پتہ چلا کہ شہر کے بڑے بڑے عمائدین اور پیسے والے اور رئیس لوگوں کو عبید ابن زیاد نے گرفتار کر لیا ہے جو کوفہ کا نیا گورنر بن کے آیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل جن کے ہزاروں مرید تھے، حضرت نے سب سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اور چل کر گورنر ہاؤس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کرتے ہیں تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ احتجاج، ایجیٹیشن۔ اب یہ لوگ پہنچے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا جن کو قید کیا تھا کہ تم چھت پر جاؤ اور قافلے کے اندر یعنی جو حصار کیے ہیں حضرت مسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں کو بلا کے بولو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہم تمہیں اندر قتل کر دیں گے۔ اب جب یہ سازش ہوئی اور انہوں نے بلا کے رشتہ داروں کو بولنا شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے لوگ کھسکنا چالو ہو گئے، سب چلے گئے، اور عصر کی نماز میں جب حضرت مسلم کھڑے ہوئے، پیچھے کئی لوگ، ہزاروں لوگ ابھی بھی موجود تھے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، لیکن جب حضرت مسلم نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ یہ کوفہ کے لوگ، ان کے اندر وفا نہیں ہے، کوفی لا یوفی، یہ عربی کا مقولہ ہے، جو کوفی ہے وہ بے وفائی ہے۔ تو چاروں طرف سے جب یعنی حضرت مسلم تنے تنہا رہ گئے، اب حضرت مسلم وہاں سے نکلے، دیکھا تو سارے شہر کے ہر دروازے حضرت مسلم کے لیے بند، کوئی ان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اعلان کر دیا گیا کہ مسلم کو جو پناہ دے گا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب حضرت مسلم تنے تنہا کوفہ کے شہر میں گھوم رہے، لیکن کوئی انہیں پانی پلانے والا نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ حضرت مسلم پریشان کہ میں نے تو خط بھی لکھ دیا، قاصد بھی روانہ ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں وہ بھی یہاں پھنس جائیں۔ ان لوگوں نے تو بے وفائی کر دی، ہاتھ پر بیعت ہوئے اور پھر بیعت توڑ دی اور جا کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یزیدیوں کا ساتھ دینے لگے۔ حضرت مسلم بہت پریشان ہوئے، لیکن اسی گلی میں سے ایک جگہ سے نکل رہے تھے تو دیکھا ایک بڑھیا اپنے بچے کا انتظار کر رہی۔ جیسے ہی حضرت مسلم کی نظر اس بڑھیا پہ پڑی، حضرت مسلم نے کہا ماں جی پانی ملے گا، مجھے پیاس لگی ہے۔ چہرے کی بشاشت اور نورانیت دیکھ کر بڑھیا نے کہا بیٹا مجھے تم کوفہ کے نہیں لگتے ہو، تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت مسلم نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میں امام حسین کا نائب بن کر آیا تھا اور آج میرے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کر دی۔ بڑھیا بڑی عاشق رسول تھی، اس نے کہا آپ میرے گھر تشریف لائیں،
یہ میرے بھاگ کھل گئے، میری قسمت جاگ گئی کہ ایک اعلی رسول میرے گھر میں آئے، آپ تشریف لائیے، میرے گھر اندر تشریف لائیے، اپنے قدم سے اس گھر کو پاکیزہ بنائیے۔ حضرت مسلم اس گھر میں گئے، بڑھیا نے حضرت کو پانی بھی پیش کیا اور سارے یعنی ناشتہ پانی جو بھی ہوتا ہے خاطرداری اس نے کی۔ بولے میں اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی، ابھی تک آیا نہیں۔ حضرت مسلم تو آرام میں چلے گئے۔ جب اس کا بچہ آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا تو کہاں تھا؟ تو اس نے کہا ماں ایسا ہے کہ میں عبید ابن زیاد نے ایک اعلان کیا ہے گورنر نے کہ جو مسلم کا پتہ بتا دے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ میں پورے شہر میں مسلم کو تلاش کر رہا تھا لیکن مسلم مجھے کہیں ملے نہیں۔ ماں کا کلیجہ دھک سے ہو گیا کہ میں تو اس آل رسول کی خدمت میں لگی ہوں اور میرا بیٹا اسی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اور چند سکوں کے عوض یہ یعنی اس آل رسول کا سودا کرنا چاہتا ہے۔ بہرکیف حضرت مسلم نے جب یہ آواز سنی تو خود باہر تشریف لائے اور کہا بیٹا میں مسلم ہوں، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہی گھر میں مسلم موجود ہیں، اس نے فوراً اطلاع دی وہاں کے عملداروں کو اور تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے حضرت مسلم کو وہاں گھیر لیا گیا۔ تنے تنہا حضرت مسلم جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ اسی محلے میں حضرت مسلم نے جنگ کی اور جنگ کرتے کرتے ایک تلوار جو حضرت مسلم کے ہونٹ مبارک پہ لگی تو ہونٹ کٹ گیا۔ حضرت مسلم پہ پیاس کا غلبہ تھا۔ حضرت مسلم نے کہا مجھے پانی دو۔ بڑھیا نے لپک کے پانی پیش کیا۔ جیسے حضرت مسلم نے پانی پینا چاہا تو چونکہ ہونٹ کٹ گئے تھے، خون جاری تھا، خون پانی میں آ گیا۔ اب وہ پانی تو حرام ہو گیا، تو جسی پانی میں خون دیکھا حضرت مسلم نے پھینک دیا۔ دوسرا کٹورا آیا، تیسرا آیا، لیکن تینوں میں یہی حال ہوا۔ تو حضرت مسلم نے کہا لگتا ہے اب دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اب حوض کوثر ہی کا پانی پینا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت مسلم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور پھر وہ عبید ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے اور عبید ابن زیاد نے حضرت مسلم سے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت مسلم نے کہا ایسا ہے میرے پاس 3 باتیں ہیں، تین شرطیں ہیں میری وہ شرطیں پوری کر دی جائیں، یا وصیت سمجھ لو، 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے، ان کو یعنی مدینہ پہنچا دیا جائے یا مکہ پہنچا دیا جائے ان کے ماں کے پاس، تاکہ میرے بچے اپنے گھر چلے جائیں۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ امام کو میں نے خط لکھ دیا ہے اور امام کہیں مکہ سے روانہ نہ ہو جائیں، انہیں وہیں روک دیا جائے۔ اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ جب مجھے شہید کیا جائے تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دیا جائے، میرا چہرہ مدینے کی طرف ہو، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے کھڑا رہوں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری جو پہلی 2 شرطیں ہیں وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے، تمہارے بچے پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ دوسرا ہے کہ امام کو ہم روکیں گے کیوں، ہم تو چاہیں گے کہ وہ آ جائیں، ہم انہیں روکنے والے نہیں۔ تیسری بات جو آپ بول رہے ہو کہ میرا رخ اس طرف کیا جائے، جلاد کو حکم دیا چھت پہ لے جا کے انہیں شہید کر دو، اسی چھت پہ لے جا کر گورنر ہاؤس کی چھت پہ اور ان کا رخ اس طرف کر کے حضرت مسلم کو جلاد نے گردن پر وار کیا اور حضرت مسلم شہید ہو گئے۔ کربلا کے مسافروں میں پہلا شہید ہے، پہلا شہید حضرت مسلم۔ اور جب حضرت مسلم شہید ہو گئے اور ادھر حضرت مسلم شہید ہوئے، لیکن حضرت مسلم جس کے گھر رکے تھے ان کا نام تھا قاضی شریع، وہ بھی محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، بچے انہی کے پاس تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا یہ دونوں بچے ہیں، یہ دیکھو فاطمہ کے چمنستان کی یہ کلی ہے جو ابھی کھلی بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو ایک کام کرو فلاں جگہ سے مدینہ قافلہ جا رہا ہے اس قافلے میں ملا دو اور ان قافلے والوں کو کہنا ان بچوں کو مدینہ چھوڑ دیں۔ وہ بچوں کو دونوں کو گود میں لیتا ہے، آتا ہے، قافلہ اٹھ چکا تھا، روانہ ہو چکا تھا۔ جس نے بچوں کو کہا دیکھو سامنے قافلہ جا رہا ہے، تم اس قافلے میں دوڑ کے چلے جاؤ۔ اب یہ بچے دوڑنے لگے
قافلہ بڑھتا گیا، بچے دوڑتے رہے، رات کا اندھیرا چھا گیا، بچے جنگل بیابان میں اکیلے تنہا بھٹکنے لگے۔ اس طرح پھر یہ بچوں کی داستان شروع ہوتی ہے۔ میں کل انشاءاللہ حضرت مسلم کے بچوں کے آگے کا واقعہ